جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چیز ضائع کرنے کا آغاز ہوا ہے۔ ابھی اگر ہم متنبع ہو جائیں گے تو جو بقیہ پونجی ہے وہ مابعد بچی رہ جائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سردیوں کے زمانے میں اے سی لگایا تاکہ گرمیاں جب آئیں گی تو ہمیں ٹھنڈک ملے گی۔ اب جب گرمیاں آئیں تو اے سی کھول دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھڑکیاں دروازے روشن دان بھی کھول دی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اے سی اس کا جو گیس کا پاور ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا اور دھول مٹی لگ کر اے سی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ تو اسی طریقے سے جن لوگوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت زندہ کی اور اعمال کی رغبت پیدا کی اور وہ پونجی لے کے آئے اور گناہ کی کھڑکیاں کھول دی۔ کہیں پر جو ہے بدنگاہی کی گناہ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کہیں بد زبانی کی گناہ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کہیں گانے سننے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کہیں پر حرام لقمے کھانے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ تو اب وہ جو اعمال کا نور تھا، اعمال کی جو ٹھنڈک تھی، یاد رکھیے گا اعمال صالحہ کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور اعمال سیئہ کی تاثیر گرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو گناہ کثرت سے کرتے ہیں وہ ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں رہتے ہیں جیسے اندر سے کوئی آگ جل رہی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، تو مثال کے طور پر ایک آگ ہے حسد کی آگ، ایک آگ ہے کینے کی آگ، ایک آگ ہے بغض و عداوت کی آگ، ایک آگ ہے اپنے آپ کو سب سے سپیریئر اور سب سے برتر سمجھنے کی آگ۔ یہ آگ ایسی ہے کہ جس کے اندر انسان ہر وقت بھولتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے اور اپنی صحت کو برباد کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو اعمال کا صدور ہوتا ہے اعضاء جوارح کے، وہ اور زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو گناہ کی تاثیر گرم ہے اور اعمال صالحہ کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ اگر ان کے پاس بیٹھ جائیں گے تو آپ کو ایک سکون کا احساس ہو رہا ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر سکینہ نازل کی۔ تو جب اللہ کی رحمت اور سکون کی بارش ہو رہی ہو تو اس سکون کی بارش کے قریب جو رہے گا وہ تسکین پائے گا، اور جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے پھٹکار ہو رہی ہوگی، جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی اور ناگواری کا اظہار ہو رہا ہوگا، اس کے اندر قرار نہیں ہوگی، اور اس کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں انسان بے قرار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ صحبت صالح کی تم کو صالح بنا دے اور صحبت بد کی صحبت تمہیں بد بنا دے، بد کردار بنا دے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال سے سمجھایا، فرمایا نیکی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ عطر فروش۔ اگر ایک آدمی عطر فروش کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عطر لگا دیتا ہے وہ، یا اگر عطر نہیں لگا تو عطر کی خوشبو اس کو پہنچتی رہتی ہے، جس سے اس کو تسکین ملتی ہے۔ جیسے گرمی کے زمانے میں آپ نے خس لگا لیا تو اب خس کی خوشبو سے آپ کو تسکین پہنچ رہی ہے۔ اور ایک وہ ہے بھٹی والا جو بھٹی پھونک رہا ہے اور اس بھٹی سے دھواں اور ذرات نکل رہے ہیں کوئلے کے، تو اگر بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو کالک لگ جائے گی یا اس کے بخارات پہنچتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس انداز سے بھی سمجھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق دی 20 رکعت تراویح پڑھنے کی۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق دی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے کھانے پینے کے نظام کو بدلنے کی۔ چھوڑا نہیں ہے، صرف نظام بدلا۔ جو ناشتہ 7 بجے کرتے تھے وہ ناشتہ سحری میں کر رہے ہیں، اور جو دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا آپ ظہر میں کھاتے تھے
یا کسی اور وقت میں کھاتے تھے وہ کھانا اب آپ مغرب میں کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد سحری تک کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتے رہتے، انسان کھاتا رہتا ہے۔ تو کھانا چھوڑا نہیں ہے، لیکن کھانے کا نظام الاوقات اللہ کے حکم کے مطابق بنا دیا، تو اللہ رب العالمین نے انوارات کی بارش فرمائی، جس کے نتیجے میں ہمارے قلب کے اندر نور پیدا ہو گیا اور ہمیں اعمال صالحہ کی رغبت ہو گئی۔ اب ہم کو بقیہ ایام کے اندر، یعنی بقیہ 11 مہینے کے اندر ان کھڑکیوں کو بند کر کے رکھنا ہے جو گناہ کی کھڑکیاں ہیں، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی کھڑکیاں اور دروازے اور روشن دان ہیں۔ اگر ان روشن دانوں کو ہم نے بند کر دیا تو یقینی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے کہ من اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا ومن اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، کہ جو ایک بالش چلے گا میں 1 گز چلوں گا، جو 1 گز چلے گا میں 2 ہاتھ آؤں گا، جو پہیاں پہیاں چل کے آئے گا میں دوڑ کے پہنچ جاؤں گا۔ تو اللہ منزل تک پہنچا دے گا، اور اگلا رمضان اللہ رب العالمین جب نصیب فرمائیں گے تو ہماری حالت بہت اچھی ہوگی۔ اور رمضان مبارک کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کو اپنی پیدائش کے مقصد کی طرف لایا جائے۔ ہم جو اپنی پیدائش کے مقصد سے غافل ہو گئے تھے، تو ہم نے، آپ نے دیکھا کتنی مسجدیں آباد ہو گئیں، نمازوں کے اندر رش ہونے لگا، ٹوپیاں نظر آئے لگی، شلوار کرتے نظر آئے لگے، قرآن کریم مسجدوں میں کم پڑ گئے، لوگ تلاوت کرنے کے لیے اتنا شغف رکھنے لگے کہ قرآن شریف ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا ہے بہت سی مسجدوں کے اندر، کیونکہ مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر عام نمازوں میں ایسا رش ہو رہا تھا جیسے جمعے کا دن۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کی تھی ہماری تربیت کے لیے۔ اب اس تربیت کو ہمیں سنبھالنا ہے ان کھڑکیوں، دروازوں اور روشن دانوں کو بند کر کے جو گناہ کی کھڑکیاں اور گناہ کے روشن دان۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور بہت زیادہ گناہ بھی کرتا ہے، اور ایک آدمی بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں کرتا، فرائض واجبات کو پورا کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، دونوں میں کون افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ آدمی جو گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم کو رمضان مبارک میں حلال چیزوں کو چھڑوا کر اس بات کی استعداد پیدا کرنے پر آمادہ کیا کہ ہم کو گناہ چھوڑنا، حرام چیزیں چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اب ایک موقع پر انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ انسان کی زبان اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے نہایت اخلاص سے، وہ کلمہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت کے مستحق کر دیتا ہے۔ جیسے اس نے اللہ کی کسی نعمت کا استحضار کر کے کہا الحمدللہ، بہت اخلاص سے کہا، الحمدللہ میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے حلیم۔ تو ایک قریے کے اوپر اللہ نے فرشتے عذاب کے بھیجے، عذاب کے فرشتے بھیجے، روایت ہے اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن فضائل کے باب میں چل سکتی ہے۔ تو فرشتے بھیجے تو ایک وقت آیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا واپس آ جاؤ، تو فرشتوں نے کہا اللہ بستی کے الٹنے کا فیصلہ کیا تھا اور آپ نے یہ حکم فرما دیا، اس کا راز کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس بستی کے اندر ایک شخص ہے جو مجھے حلیم کہہ کے پکار رہا تھا، تو میرے حلم کا تقاضا یہ کہ اس کے اس جملے سے ساری بستی کو بچا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک جملہ ہے حلیم، اللہ کو کہا الحمدللہ یا حلیم مثال کے طور پر، یا لک الحمد یا حلیم مثال کے طور پر۔ اللہ رب العالمین نے اس کلمے کے نتیجے میں اس کو جہنم سے نکالا سو نکالا، بستی والوں کو بھی بچا دیا، توبہ کی توفیق دے دی۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے منہ سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو انسان کو جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ محفوظ رکھے، بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جس جنت میں تم جاؤ گے اس جنت میں جاؤں گے نہیں، جہنم میں جانا پسند کروں۔ اب یہ جملہ اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنا خطرناک جملہ ہے، لیکن چونکہ اندر بغض رکھا ہوا ہے، اندر کینہ رکھا ہوا ہے، اندر عداوت چھپی ہوئی ہے،
تو اس کے نتیجے میں اس کو یہ برداشت ہے کہ اپنے آپ کو جہنم جیسے عذاب جس کو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کرتا اس پہ جانے کے لیے آمادہ. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا ذکر ہوا. ایک خاتون بہت عبادت گزار تھی، تہجد گزار تھی، لیکن زبان بھی خراب تھی اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی اپنی زبان کے ذریعے سے. اور ایک خاتون وہ اتنی زیادہ پرہیزگار نہیں تھی لیکن اس کی زبان بہت اچھی تھی. تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو عبادت گزار ہے لیکن زبان کے ڈنگ سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، وہ عورت جہنم میں جائے گی. اور وہ عورت جس کی نیکیاں فرائض واجبات تک محدود ہیں اور لیکن زبان کی اچھی ہے، وہ جنت میں جائے گی. اب یہ گناہ ایسا ہے، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. اگر آپ دیکھیے رمضان مبارک میں ہم کو کہا گیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. کیوں کہا گیا؟ فرمایا الصوم جنہ یا الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے. اب ڈھال پھٹتی کس سے؟ تو فرمایا جھوٹ سے اور غیبت سے. یہ دونوں زبان کی بیماری ہیں، دونوں زبان کی بیماریاں ہیں. تو ہماری رمضان مبارک میں تربیت کی کہ ہم زبان کی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہوں. لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان کے ڈنگ سے کن کن لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں. عبرت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، ایک صاحب نے 11 تاریخ کو یعنی 11 مئی کو جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کے لیے جملہ استعمال کیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک فاحشہ عورت کا بیٹا ہے. تو جنید جمشید رحمت اللہ نے ان صاحب سے کہا کہ جناب آپ نے مجھے اور میرے بھائیوں بہنوں کو بڑی تکلیف پہنچائی. بات آئی گئی ہو گئی. اور اس زمانے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ رب العالمین اس طرح رسوا کر دیں گے، اس طرح عیوب کے پردوں کو چاک کر کے لوگوں کے سامنے لے آئیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ آدمی باقاعدہ لوگوں کو درس دیا کرتا تھا، باقاعدہ لوگوں کو 27ویں شب کو آن لائن دعا کروایا کرتا تھا. اور 11 مئی کو، ٹھیک 11 مئی کو تیسری شادی کے نتیجے میں اس کے ایسے ایسے راز فاش کیے گئے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی حادثہ ہوگا، لیکن حقیقت کے اندر یہ مکافات عمل ہے. ٹھیک اسی تاریخ کو اس کے اوپر وہ الزام لگائے گئے کہ جو الزام جو ہے اس نے جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی ماں پہ لگائے. تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنی زبان سے ایسی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، ایسی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، ایسے جملے بول دیتے ہیں، ایسے بڑے بڑے جملے بول دیتے ہیں کہ جو جملے پھر نسلوں تک بھگتنے پڑتے ہیں. اس کا نقصان نسلوں تک جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، بعض گناہ ایسے جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. مثلا سٹے کا گناہ. سٹے کے باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں، پرچیاں باقاعدہ بکتی ہیں، لوگ خریدتے ہیں اور پورا کاروبار اس سے چل رہا ہے. ڈینسو ہال پہ چلے جائیے، پورے آفیشل طور پر سٹے کا کام ہو رہا ہے. جوئے کھیلا جا رہا ہے. جوئے کی نئی نئی شکلیں آ گئی، جوئے کی اس حد تک شکل آ گئی، میں سن کر حیران ہو گیا. 10-15 فون رکھے میں کوئی کاروبار نہیں، بلکہ کرکٹ ہو رہا ہے، ہر بال کی ایک بولی ہے. یہ بال آؤٹ کرے گی اس کے اتنے ریٹ، یہ بال چھکے پہ جائے گی اس کے اتنے ریٹ، یہ بال جو مس ہو جائے گی اس کے اتنے ریٹ. باقاعدہ رجسٹر لکھے ہوئے ہیں اور لوگ اس کے ذریعے سے کما رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھے. حتیٰ کہ سٹے کی صورت ایک یہ نکل آئی کہ آفیسز، ایک آفس ادھر ہے، ایک آفس، کسی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، ایک آفس ادھر ہے، ایک آفس ادھر ہے. اس پہ سٹا چلتا ہے کہ اس گلی کے اندر پہلے عورت آئے گی یا مرد آئے گا، اس پہ بولی لگ رہی. اور ہم کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کس حد تک گناہ کے اندر مبتلا ہو. اسی طریقے سے سود کا لین دین ہو رہا، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ 1000 روپے کے اوپر بھی سود چل رہا ہے. 1000 روپے چاہیے، ہاں مل جائیں گے، لیکن اس کے اوپر اتنا لگے گا. 1000 روپے آپ سوچئے آج کے زمانے میں 1000 روپے کیا چیز ہے،
لیکن اس کے اوپر بھی ایک تو ہوتا نا کہ انسان نے لاکھوں روپے لیے اور سود میں ڈوب گیا، یا ہزاروں روپے نہیں 1000 روپے پہ سود چل رہا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھے. اور یہ گناہ ایسا ہے سٹے کا گناہ، جنا کا گناہ، سود کا گناہ، جس کے نتیجے میں عبادات قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے ایک گناہ ہے بہتان کا گناہ. بہتان کا گناہ، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. کسی سے اگر دوستی ہو گئی تو اب اس دوستی کے نتیجے میں ساری خوبیاں اس کے اندر، اور کسی سے ناراضگی ہو گئی تو کوئی اچھائی اس کے اندر ہے ہی نہیں. گو کہ ایک ساتھ کھاتے ہوں گے، ایک ساتھ پیتے ہوں گے، ایک ساتھ کاروبار کرتے ہوں گے، ایک ساتھ چلتے پھرتے ہوں گے، ایک دوسرے کے راز جانتے ہوں گے، لیکن ناراضگی ہو گئی تو اب عزت کا سودا ہو رہا ہے، بہتان لگا. یعنی حتیٰ کہ آپ یہ سوچئے کہ ایک صاحب جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حجاج بن یوسف کی برائی کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو حجاج بن یوسف کے اوپر جو حدیث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ افواہیں پھیلائے. آج روزگار ہے افواہوں کے ذریعے سے. باضابطہ طور پر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا وہ پروپیگنڈے سے کما رہا. حتیٰ کہ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ کسی نے کسی کے اوپر کیس بنایا اور اس کے بعد میڈیا کو دے دیا. میڈیا والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے دے دیجیے ہم یہ خبر نہیں چلائیں گے، اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو یہ خبر چلا دیں گے. یعنی معاشرے کے اندر یہ افواہ جس کو اللہ نے رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے معاش کا ذریعہ ہے. حتیٰ کہ قلم کے ذریعے سے، قلم جس کو اللہ رب العالمین نے جس کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، جس کی قسم کھائی ہے، جس کی تحریر کی قسم کھائی ہے، اس قلم کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اور ہم کو احساس نہیں. یہ بھی گناہ. اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں، خیرات بھی خوب کر رہے ہیں، صدقات بھی خوب کر رہے ہیں، لیکن گناہوں کی یہ کھڑکیاں کھولی بھی ہیں جس کے نتیجے میں گناہ ساتھ کے ساتھ نیکیوں کو کھاتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، دیکھو حسد سے بچو، یہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے. جیسے ایک آگ سوکھی لکڑیوں کو یا گھاس کو کھا جاتی ہے، ایسے حسد تمہاری نیکیوں کو کھائے. ہم حسد میں مبتلا ہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا جو برکتوں والا مہینہ عطا کیا تھا، اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیرائے کے اندر، اس تعبیر کے اندر فرما رہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس. تم گناہ چھوڑنے کی فکر کر لو، پھر تم نوافل زیادہ پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو، تم زیادہ ذکر کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے اللہ کی نگاہ میں ہوگے. آج جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ ہے بد پرہیزی سے بچنا. ایک آدمی کو نزلہ کھانسی ہے، وہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، دوا بھی کھا رہا ہے تو کولڈ ڈرنک سے کھا رہا ہے، ناشتہ بھی کر رہا ہے تو کولڈ ڈرنک سے کر رہا ہے، فکر دوا اثر نہیں کر رہی، دوا اثر نہیں کر رہی. اب ایک صاحب نے عجیب واقعہ سنایا. ایک صاحب آئے اور آگے کہنے لگے حضرت آپ دیکھیے کہ میں جو ہے نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ کو سوچنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو کچھ جو ہے نیکی کو چھوڑتا ہی نہیں ہوں. تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے برابر، انہوں نے کہا بتاؤ تم اپنے خاندان والوں کو، اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ صلہ رحمی میں نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا تم عبادتی مسلمان ہو، تم جو ہے اعمال کے مسلمان نہیں ہو، معاملات کے مسلمان نہیں ہو، معاشرت کے مسلمان نہیں ہو، اخلاق کے مسلمان. مسلمان جو ہے ایک عقائد کا مسلمان ہوتا ہے، ایک عبادات کا مسلمان ہوتا ہے، ایک معاشرت کا مسلمان ہوتا ہے، ایک معاملات کا مسلمان ہوتا ہے، ایک اخلاق کا مسلمان ہوتا ہے. اگر ہم اپنے اندر تلاش کریں گے تو ہم عبادات کے تو مسلمان ہیں، حتیٰ کہ ہم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، سنت کے مطابق لباس بھی پہنا ہوا ہے، لیکن ہم عبادات کے مسلمان ہیں، معاملات کے مسلمان نہیں ہیں، معاشرت کے مسلمان نہیں ہیں، اخلاق کے مسلمان نہیں. تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کامل مومن جو کہا گیا ہے، کامل مسلمان جو کہا گیا ہے، وہ 5 بنیادوں پہ عمل کرنے والا شخص ہو.
تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ رب العالمین ہم کو کامل مومن بنا دے، اللہ رب العالمین ہم کو کامل مسلمان بنا دے۔ اور رمضان مبارک گزرے میں بھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ رمضان مبارک کی تربیت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو آدمی ورزش کرتا ہے تو کثرت کی وجہ سے اس کا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب اگر کچھ دن ورزش چھوڑ دے تو اس کا جسم پھر دوبارہ سخت ہونے لگتا ہے، لیکن اگر زیادہ وقت نہیں ہوا تو وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو ابھی رمضان مبارک گزرے میں زیادہ وقت نہیں ہوا، تو لہذا ہم جلدی سے ایکٹیو ہو جائیں، ان تمام کھڑکیوں کو بند کر دیں جن کھڑکیوں سے گناہوں کا سیلاب آ رہا ہے، جن کھڑکیوں سے گناہوں کا طوفان آ رہا ہے، ان کھڑکیوں کو بند کر لیں۔ آنکھ کی کھڑکی ہے، کان کی کھڑکی ہے، زبان کی کھڑکی ہے، ہاتھ پاؤں کی کھڑکی ہے، اور حرام مال کی کھڑکی ہے، ان کھڑکیوں کو بند کر کے ہم دوبارہ اپنے آپ کو اسی ڈگر پہ لے آئے جو ڈگر رمضان میں ہم نے اختیار کی تھی۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔